اسی لیاقت آباد سپر مارکیٹ کے پیچھے کالم نگار، عالم اور سیاسی لیڈر حافظ بشیر احمد غازی آبادی کا مسکن تھا۔ ساتھ میں سید علی کوثر کی عوامی بیٹھک اور ایوب خان کی مسلم لیگ کا دفتر تھا، جہاں رات گئے تک محفل جمتی تھی۔ پھر ایوب مخالف تحریک میں لوگوں نے علی کوثر کا گھر اور مسلم لیگ کا دفتر پھونک ڈالا۔ علی کوثر جگت چاچا تھے۔ ان کی محفل میں قاری ظاہر القاسمی، غازی انعام نبی پردیسی، حافظ بشیر غازی آبادی اور اس وقت کے بہت سے ممتاز شخصیت کی روز کی شرکت معمول تھا۔ سپر مارکیٹ کے سامنے سے سڑک پار کرتے ہی پیٹرول پمپ اور اس کے سامنے لالو کھیت کا مکان نمبر 1 ہے، جس کے مکین ماسٹر تاج الدین کبھی لیاقت علی خان کے سٹاف میں تھے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا سنگ بنیاد لیاقت علی خان نے رکھا تھا۔ یہاں سے سیدھے چلے تو مشہور نباس حکیم مرسلین کا مطب ہے، جس کے آس پاس ہی یاور علی، واجد علی، المعروف مٹکے والے قوال، اور سامنے کے حصے میں قوس بناتی ہوئی گلی میں اصلاح الدین اور ہاکی کے ایک دوسرے اولمپک کھلاڑی عارف بھوپالی کا گھر تھا۔ وہیں طیبہ مسجد کے سامنے تاریخ سندھ کے مصنف نادر روزگار شخصیت اعجاز الحق قدوسی نے اپنی تحقیقی اور علمی زندگی گزاری، اور وہیں آخری سانس لے کر رخصت ہو گئے۔ روزانہ شام ڈھلے جب پشت پہ ہاتھ باندھے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس یہ بارش عالم ٹہلتا تھا تو کوئی اسے ذرا بھی اہمیت نہ دیتا تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو مقصد کی دھن میں مگن اپنے کام میں لگے رہتے تھے، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ یہیں ایک طرف نوابزادہ نصر اللہ خان کی پاکستان جمہوری پارٹی کے اس وقت کراچی کے صدر ڈاکٹر امیر احمد، جو بعد میں مختصر مدت کے لیے صوبائی وزیر تعمیرات بھی رہے، ان کا کلینک جو مریضوں سے پر رہتا تھا، رفتہ رفتہ سیاست کی نظر ہو کر ایسا اجڑا کہ پھر نہ بچ سکا۔ قلندر صفت مرنجا مزاج ڈاکٹر سے یہ بھاری پتھر زیادہ دیر نہ اٹھایا گیا، اور اس خانہ خراب سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن ٹھڑک کہاں جاتی ہے؟ وہ لاکھ کہیں گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے، دلچسپی کا میدان سیاست ہی بے فکری اور زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ اب تو وہ اپنی ڈاکٹر بیوی کے انتقال کے بعد شاعر بھی ہو گئے ہیں۔ وہیں ذرا آگے نرسری کے سامنے بہار کوٹی کی محفل شعر و سخن روز کا معمول تھا۔ شام ہوتے ہی کھلے خطے میں چھڑکاؤ کے بعد کرسیاں لگ جاتی اور شعراء کی آمد شروع ہو جاتی۔ اسی اجڑے دیار میں مسجد فاروق اعظم کے سامنے سے گزرنے والی پتلی سی سڑک جو قاسم آباد پر ختم ہوتی ہے، کے شروع میں جمعیت علماء پاکستان کراچی کے جنرل سیکرٹری جواں مرگ سید ارشاد علی کا گھر تھا۔ اسی راستے پہ چلتے جائیں تو اس کے ایک جانب ہاکی کے اولمپک کھلاڑی سید شاہد علی اور جماعت اسلامی شعبہ خواتین کی رہنما صبیہ شاہد علی، پروفیسر نثار، غزل کے گلوکار سید آصف علی جو پہلے نعت خوانی تھے کے مکانات تھے۔ آگے وہ محلہ ہے جس میں تحریک استقلال کے محفوظ یار خان، نیشنل عوامی پارٹی کے رہنما علاء الدین عباسی اور روزنامہ حریت کے ایڈیٹر جن کا نام ذہن سے نکل گیا، اور ساتھ ہی مشہور شاعر جاذب قریشی، جاسوسی ناول نگار ایچ اقبال اور عمر شریف کی رہائش گاہ تھی۔
تب بقول عطر شاہ خان عرف جیدی آنا لائبریریاں ہوا کرتی تھی اور ان کا کاروبار زوروں پہ تھا۔ کتابیں گو سستی تھی لیکن خریدنے کی استطاعت پھر بھی نہ تھی۔ ان حالات میں ایک آنا روز کرائے پر کتابیں دینے والی یہ لائبریریاں اہل ذوق کی تسکین کا بڑا سہارا تھی۔ اب تو یہ ہے کہ تسکین کو ہم نہ روئیں جو ذوق نظر ملے۔ یہی قمر بھائی کی قمر لائبریری پر سید شاہد علی اولمپئن، غزل سنگر آصف علی اور کتنے ہی لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ ان شخصیات کا ذکر اور لالو کھیت کی مزید باتیں جاری رہیں گی۔